الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، آپ کے سامنے سورۃ حجرات کی آیت نمبر 13 تلاوت کی ہے. اسی سورت سے مختلف عنوانات پر گزشتہ چند ہفتوں سے گفتگو چل رہی ہے. اس سورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اسلامی پرامن پرسکون معاشرے کی تشکیل کے لیے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں کہ اجتماعی زندگی میں اگر ان اصولوں پر عمل کر لیا جائے تو بہت سارے اختلافات کا خاتمہ ہو سکتا ہے، بہت سارے جھگڑے مٹ سکتے ہیں اور لڑائی کا امکان پھر باقی نہیں رہتا. شروع سے ہی ایک اختلاف 4 چیزوں میں ہوتا رہا ہے، اور وہ 4 چیزیں نسل، رنگ، زبان اور وطن ہے. یہ آج سے نہیں بلکہ ہم جب تاریخ انسانی کو دیکھتے ہیں تو کئی واقعات ہمارے سامنے آتی ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. کوئی اپنی نسل پہ فخر کرتا ہے اور دوسروں کو نسلاً اپنے سے کمتر سمجھتا ہے. کوئی اپنی زبان پہ فخر کرتا ہے اور دوسری زبانیں بولنے والوں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے. کوئی اپنے وطن پہ فخر کرتا ہے اور دوسروں کو، دوسرے علاقوں میں رہنے والوں کو، دوسرے اوطان میں رہنے والوں کو وہ اپنے سے کمتر سمجھتا ہے. اسی طرح رنگ کے لحاظ سے کوئی گورا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے اور کوئی کالا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے. یہ اختلاف شروع سے چلا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس اختلاف کے خاتمے کے لیے بھی یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ بات تم یاد رکھو کہ تمہاری جو قومیں بنائی گئی ہیں، تمہارے جو قبیلے بنائے گئے ہیں، جو تمہاری تقسیم ہے، یہ تعارف کے لیے ہے، نہ کہ فخر کرنے کے لیے. اور اس میں اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو خطاب فرمایا. اس سے پہلے جو بیماریاں تھیں ان کو نکالنے کے لیے ایمان والوں کو خطاب تھا، اور یہاں پر فرمایا یا ایھا الناس، اس میں سارے لوگ شامل ہیں کہ تمہیں ان باتوں پہ فخر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کلکم بنی آدم، تم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی تمہاری بنیاد ایک ہی ہے.
تم آپس میں ایک دوسرے پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کالا آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے تو گورا بھی آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ اگر عربی بولنے والا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے تو فارسی بولنے والا بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ باپ تمہارا ایک ہے، ماں تمہاری ایک ہے۔ اور یہ تقسیم کیوں ہے قبائل کی اور قوموں کی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ یہ قومیت، یہ تمہارے قبیلوں میں تمہارا تقسیم ہونا، یہ تعارف کے لیے ہے۔ مثلا کوئی شخص ہے، اس کا نام جاوید ہے، اور آپ اس کسی سے کہتے ہیں کہ یار جاوید آپ کو سلام دے رہا تھا، تو کئی جاوید آپ جانتے ہوں گے، آپ کہیں کہ یار کون سا جاوید تھا؟ وہ کہے گا بلوچ جو ہے، پہچان لو گے بلوچ جاوید کون سا ہے، فوراً آپ پہچان لیں گے۔ تو فرمایا یہ تعارف کے لیے ہیں۔ شعوب اور قبائل، ایک ہوتی ہے قوم، ایک ہوتا ہے قبیلہ۔ جیسے بلوچ ایک قوم ہے، اور پھر لاشاری ہے، لغاری ہے، اور بہت ساری شاخیں ہیں اس کی، یہ قبائل ہیں، تقسیم ہے پھر آگے۔ تو اللہ فرماتے ہیں چاہے وہ قوم ہے چاہے وہ قبیلہ ہے، وہ تمہارے تعارف کے لیے بنایا ہے، اور نسل تمہاری ایک ہی چلی آ رہی ہے۔ اور اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ نہ رنگ ہے، نہ زبان ہے، نہ نسل ہے، نہ قومیت ہے، نہ وطنیت ہے، بلکہ اللہ کے ہاں معیار تقویٰ ہے، کہ کس کے اندر کتنا تقویٰ پایا جاتا ہے، کس کے اندر کتنا خوف خدا پایا جاتا ہے، یہ اللہ کے ہاں معیار ہے، اسی کو دیکھا جاتا ہے۔ ورنہ اگر نسل کو دیکھا جائے، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور سب سے پہلے صاحب شریعت رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ جب کشتی بن گئی، کشتی میں سوار ہوئے، 80 افراد کے قریب جو ایمان لائے تھے وہ ساتھ سوار ہو گئے کشتی میں۔ قرآن حکیم میں واقعہ آتا ہے جب پانی آسمان سے بھی برسنا شروع ہوا، زمین سے بھی پانی ابلنے لگا، اور کشتی پانی پر تیرنے لگی، اور لوگ پانی میں ڈبکیاں کھانے لگے، تو حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی جو کفار کے ساتھ تھا، پانی میں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا آ جاؤ، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا میں کشتی پہ سوار نہیں ہوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا پانی تو بلند ہوتا رہے گا، بچو گے کیسے؟ تو وہ کہنے لگا میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، یہ عام پانی نہیں ہے، یہ سیلاب نہیں، یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے عذاب ہے۔ لا عاصم اليوم، آج کوئی بچنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں بچے گا، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے جب بات نہ مانی تو حضرت نوح علیہ السلام نے پروردگار عالم کو پکارا، اے میرے رب، میرا بیٹا ہے، میرے گھر کے افراد میں سے ہے، اللہ اس کو بچا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا، قرآن حکیم میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح انہو لیس من اہلک، یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، من اہلک، آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ ہمارے ہاں نسل کو نہیں دیکھا جاتا، عمل کو دیکھا جاتا۔ اللہ کے ہاں معیار تقویٰ ہے، عمل ہے۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کون ہے، کس خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تھے بقیع قبرستان میں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی، ان کے لیے قبر تیار کی گئی بقیع قبرستان میں۔ حضرت ابو ذر آئے اور قبر کے سرانے بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، اور قبر سے مخاطب ہیں، کہہ رہے ہیں اے قبر تمہیں پتہ ہے آج تیری گود میں کون آ رہا ہے؟ اے قبر آج تیری گود میں حسنین کی امی آ رہی ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا کی زوجہ آ رہی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر آ رہی ہے۔ اے قبر آج تیرے اندر جنت کی عورتوں کی سردار آ رہی ہے۔ کسی نے سن لیا، اس نے کہا ابو ذر یہ کہہ جو رہے ہو کیا کوئی جواب بھی آتا ہے؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ ہاں جواب آ رہا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کہ ابو ذر بتاؤ قبر کیا کہتی ہے؟ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ قبر بزبان حال کہہ رہی ہے
کہ اے ابو ذر، یہاں آنے والوں سے نہیں پوچھا جاتا کہ کون آیا ہے، یہاں یہ پوچھا جاتا ہے کیا لے کر آیا ہے۔ تو وہاں پر اعمال کو دیکھا جاتا ہے، وہاں پر تقوی کو دیکھا جاتا ہے، وہاں پر رنگ، نسل، زبان اور قومیت کو نہیں دیکھا جاتا کہ کس علاقے سے تعلق ہے، کس کی اولاد میں سے کون ہے، نہیں، کیا لے کر آیا ہے۔ بنی اسرائیل کو بڑا فخر تو اسی بات پر تھا، فرعون کو بھی غرور تھا، فخر تھا، قبطی قوم بڑی مغرور قوم تھی، بنی اسرائیل پوری قوم کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا، اور سینکڑوں میں نہیں بلکہ 6 لاکھ سے زیادہ تعداد تھی بنی اسرائیل کی، 6.5 لاکھ کے قریب افراد، مرد و عورت، سب کو غلام بنایا ہوا ہے۔ بڑا فخر تھا، غرور تھا، لیکن وہ فخر و غرور قومیت کا، حکمرانی کا ان کے کام نہیں آیا، اللہ نے پانی میں ڈبو دیا سب کو۔ بنی اسرائیل کو اس کے بعد فخر ہوا کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، ہم حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ہمارے اندر ہزاروں انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، حضرت سلیمان ہیں، حضرت داؤد ہیں، بادشاہت بھی ہمیں ملی، دنیا میں عزتیں ہمیں ملی اور نبوت بھی ہمیں ملی۔ لہٰذا وہ کہنے لگے کہ نحن ابناء اللہ، ہم تو معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ہم اللہ کے پیارے لوگ ہیں، ہم اولاد اللہ کی ہیں، معاذ اللہ وہ کہنے لگے۔ لیکن بتایا گیا کہ نہیں، یہاں پر یہ نسل نہیں چلا کرتی کہ کس کی اولاد میں سے ہو تم، یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ کتنا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو اذان کا وقت ہوا، اب یہ بہت بڑی سعادت تھی اور بہت بڑا شرف تھا، پہلی مرتبہ حرم کے اندر، بیت اللہ کے سائے میں یا بیت اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی صدا گونجنے والی تھی۔ یہ سب سے پہلا موقع تھا، مکہ فتح ہوا، سب سے پہلی اذان مکہ میں برسر عام دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مکی زندگی جو پہلے گزار چکے تھے، ہجرت سے پہلے نمازیں تو پڑھا کرتے تھے، 2 نمازیں فرض تھیں، پڑھا کرتے تھے، لیکن اذان نہیں تھی۔ اذان کا حکم مدینہ منورہ میں آیا، تو پہلے اذان تو نہیں تھی، اب تو اذان ہوتی ہے نماز کے لیے، اور اب نماز کا وقت ہوا جاتا ہے، مکہ فتح ہو گیا، بیت اللہ کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام جمع ہیں، اور ہر ایک کے دل میں خواہش اور تمنا ہے۔ بڑے اچھے لوگ کھڑے ہیں، نسلی لحاظ سے، قومیت کے لحاظ سے دیکھیں تو وہاں پر قریش جمع ہیں، قریش کھڑے ہیں، اور پھر قریش میں سے بنو ہاشم کے افراد بھی موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت داری، رشتہ داری کو دیکھا جائے تو آپ کے چچا حضرت عباس کھڑے ہیں، آپ کے داماد حضرت علی المرتضیٰ بھی کھڑے ہیں۔ اسی میں اگر دیکھا جائے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے تو افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق بھی کھڑے ہیں۔ اگر اس موقع پر دیکھا جائے تو وہ شخصیت بھی کھڑی ہے کہ جس نے ہجرت سے قبل جب اسلام قبول کیا تھا تو عرض کیا تھا اللہ کے محبوب نماز کہاں پڑھیں گے؟ فرمایا یہاں دار ارقم میں پڑھیں گے۔ تو وہ عرض کرنے لگے تھے اللہ کے محبوب جب میں نہیں آیا تھا آپ نماز یہاں چھپ کر پڑھتے تھے، اب میں آ گیا ہوں اب بھی نماز یہاں پڑھیں، تو پھر میرے آنے اور نہ آنے میں کیا فرق ہوا؟ اب میں آیا ہوں اسلام میں، اب نماز یہاں نہیں حرم کے سائے میں پڑھیں گے۔ دیکھوں گا کون مائی کا لال ہے جو ہمارا راستہ روکتا ہے۔ وہ عمر فاروق بھی کھڑے ہیں، حضرت عثمان ذو النورین بھی کھڑے ہیں، اور ہر ایک کی خواہش ہے کہ آج یہ سعادت ہمیں مل جائے، آج یہ شرف ہمیں نصیب ہو کہ بیت اللہ پر کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کا اعلان ہماری زبان سے ہو۔ لیکن جب وقت ہوا اذان کا، اللہ کے محبوب نے رنگ، نسل، وطن اور زبان کے فرق کو مٹاتے ہوئے فرمایا بلال کہاں ہے؟ حکم دیا بلال چڑھ جاؤ بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ تو اسلام نے مٹایا، اور یہی وجہ ہے کہ مکہ کی گلیوں میں تو سارے چلتے ہیں، مکہ کی گلیوں میں چلنے والے تو سید الشہداء حضرت حمزہ بھی تھے، باقی صحابہ بھی تھے، بنو ہاشم میں سے تھے، قریش میں سے تھے، جلیل القدر صحابہ تھے،
لیکن آپ سارے جانتے ہیں کہ شب معراج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں قدموں کی آواز کس کی سنی تھی؟ کسی اور کی قدموں کی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں قومیت کو نہیں دیکھا جاتا، رنگ، نسل اور زبان کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر تقوی کتنا پایا جاتا ہے، یہ متقی کتنا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر کتنا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے. بڑی بڑی قومیں آئیں، انہوں نے بڑا فخر کیا. ہم بھی کرتے ہیں، مولوی حضرات بھی کر لیتے ہیں. ایک جملہ تو سارے کہہ دیتے ہیں نا، دوسروں کو اسی ایک جملے کے اندر دوسروں کے لیے حقارت پائی جاتی ہے. میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو، آپ ساری میری تائید کریں گے. ایک جملہ چھوٹا سا ایسی بات ہم کہہ دیتے ہیں، مثلا بیٹھے ہیں ہم، کسی نے کہہ دیا کہ فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. کون تھا وہ؟ پٹھان تھا کوئی. یار یہ پٹھان ہوتے ایسے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب سب کو ہم نے کہہ دیا نا، حقارت یہی ہے. کس نے دھوکہ دیا؟ یار ایک مہاجر نے دیا تھا. یہ مہاجر ہوتے ایسے ہیں. اب سب کو کہہ دیا ہم نے، بحثیت قوم کے ہم نے سب کو کہہ دیا اجتماعی طور پر. یہی تو وہ جرائم ہیں جن کو آج ہم جرم ہی نہیں سمجھتے. یہی وہ ہماری غلطیاں ہیں جو منافرت پھیلاتی ہیں، دلوں کے اندر نفرت آتی ہے. سننے والے جو کوئی نیا بندہ سنے گا تو وہ تو یہی کہے گا نا کہ یار واقعی ہو سکتا ہے سارے ایسے ہوں گے. اب ہم نفرتیں پھیلا رہے ہیں، دلوں کے اندر کدورتیں ڈال رہے ہیں. اسی چیز سے اسلام نے روکا ہے. ہاں اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کا نام لے لیں، آپ مجموعی طور پر سب کو شامل نہ کریں. کسی ایک مولوی نے غلط بات کر دی ہے تو آپ کہہ دیں کہ علماء ہوتے ہی ایسی ہیں. اب یہ کہاں پر بات جائے گی؟ بہت آگے چلی جائے گی. سارے تو نہیں ہوتے، کسی ایک نے غلطی کی ہے تو اس کے ایک کا ذاتی فعل ہو سکتا ہے. یہ اجتماعی بات تو نہیں ہے، یہ تو انفرادی بات ہے، انفرادی عمل ہے. اب جس کے اندر وہ خامی پائی جاتی ہے اس کا نام لے کر آپ تنقید کر سکتی ہیں. پہلے تنقید کی اجازت ہی نہیں ہے، اس کو جا کر سمجھائیں. پہلے یہ سارے عنوان گزر چکی ہیں علیحدگی میں جا کر، کیونکہ مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. آئینہ بنتے ہوئے اسے جا کر سمجھائیں، اس کو اپنا چہرہ دکھائیں کہ یار آپ کے اندر یہ غلطی ہے، یہ خامی ہے، آپ اس کو درست کر لیں. لوگ آپ پر تنقید کر رہے ہیں، لوگوں کی انگلیاں آپ کی طرف اٹھ رہی ہیں، لوگ اعتراض کر رہے ہیں، آپ اپنی اصلاح کر لیں، طریقے سے اس کو بات سمجھائی جائے. ہم اس کو نہیں سمجھاتے، ہم ایک سے کہیں گے، دوسرے سے کہیں گے، تیسرے سے کہیں گے، بات کو پھیلاتے رہیں گے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا. اور بعض اوقات وہ بات سرے سے ہوتی ہی غلط ہے، کیونکہ ہم نے محبتیں بانٹنا تو سیکھا ہی نہیں ہے. ہم تو نفرتیں بانٹ رہے ہیں، ہم تو کدورتیں پیدا کر رہے ہیں، ہم دوریاں پیدا کرنے والے ہیں. چاہے وہ رشتوں میں ہو، چاہے محلے میں ہو، چاہے آپس کے جماعتی لحاظ سے ہو، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، یہ سارا ماحول ہمارا ایسا بن چکا ہے. چغلی ہمارے اندر ہے، غیبت ہمارے اندر ہے، تنقید کرنا ہمارے اندر ہے، الزامات لگانا یہ ہمارے اندر ہے، بلا وجہ کے الزام. محبتوں سے کام بنتا ہے، اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے محبت ہونی چاہیے. فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نام تو ہم سب لیتے ہیں ان کا، لیکن ان کے کبھی کام نہیں دیکھتے ہم کہ وہ کام کون سے کر کے گئے ہیں، بس نام ہی لیا کرتے ہیں ہم. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں پر ان کی رہائش تھی، ان کا مکان تھا، ان کے بالکل پڑوس میں، یعنی ان کے ہم دیوار ایک غریب آدمی تھا، رہتا تھا. اور وہ کام کیا کرتا تھا؟ وہ موچی تھا، یہ جوتے گانٹھنے والے، جوتوں کی مرمت کرنے والے. تھا مسلمان لیکن وہ تھا موچی. غربت کی زندگی کر رہی تھی اس کی، تو 4 پیسے کما لیتا تھا، مزدوری لگ جاتی. آہستہ آہستہ اسے کچھ دوست ایسے مل گئے نشہ کرنے والے. تو دوستوں کی وجہ سے انسان ہمیشہ بگڑتا ہے، جس طرح کے دوست جس کو ملیں گے تو پھر وہ ماحول اس کا وہی بنے گا. اور اسی کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ روز قیامت بندہ افسوس کرے گا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. کہ دوستی کی وجہ سے ہی کام خراب ہوتے ہیں اکثر. پہلے انسان سوچ لے کہ میں کس کو اپنا دوست بنا رہا ہوں. تو اس موچی کو بھی دوست مل گئے کچھ ایسے جنہوں نے اسے نشے کی لت لگا دی، شراب پینے لگا. جو 2-4 پیسے کماتا تھوڑی سی شراب بھی خرید لیتا، گھر لے آتا، رات کو شراب پی لیتا.
اور جب شراب پی لیتا تو اس کے بعد تو پھر وہ مدہوش ہوتا، مست ہو جاتا، کبھی پھر گانے گا رہا ہے اور کبھی وہ اشعار کہہ رہا ہے، کبھی کچھ کہہ رہا ہے، کبھی کچھ کہہ، ساری رات جو ہے نا اس حال میں گزر جاتی شور شرابے میں۔ ساتھ ہی امام اعظم کا مکان، اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ تو وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے، رات ساری رات مصلی پہ ہوتے تھے، لمبا قیام ہوتا تھا۔ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ان کے قریب میں ایک یہودی بھی رہتا تھا، تو یہودی کا ایک بچہ تھا چھوٹا سا، وہ کبھی کبھار چھت پہ چڑھ جاتا تھا۔ تو ایک دن وہ اپنے باپ سے کہنے لگا کہ ابا جان، یہ ساتھ والا جو مکان ہے نا امام صاحب کا، میں جب بھی چھت پہ کبھی رات کو چڑھتا نا تو میں دیکھ لیتا وہاں پر درمیان میں ایک ستون تھا، ایک کھمبا تھا یا کوئی درخت کا تنا تھا، میں دیکھا کرتا تھا۔ اب کل شام بھی میں اوپر گیا ہوں چھت پہ، آج بھی گیا ہوں، بڑے غور سے دیکھا وہ تنا، وہ ستون نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں گیا؟ کیا وہ درخت ستون تھا انہوں نے گرا دیا ہے، ہٹا دیا، کیا ہوا؟ اس یہودی باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بیٹا وہ ستون کھمبا اور درخت کا تنا نہیں تھا، وہ ابو حنیفہ تھا جو مصلی پہ کھڑا ہوتا تھا، اس کی رات مصلی پہ گزرا کرتی تھی۔ تو اب امام اعظم رحمت اللہ علیہ مصلی پہ نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ والے گھر میں شور شرابہ، ڈھول کا پاڑا، کبھی شعر و شاعری ہے تو کبھی گانے ہیں تو کبھی کیا ہے کبھی کیا ہے۔ اب یقینی بات ہے آپ کے پاس، آپ کے پڑوس میں ایسا ہو تو پریشانی تو ہوتی ہے، اور ہمارے پاس تو اگر ایک دن ہو دوسرے دن نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے جا کر گریبان پھاڑنے ہیں نا صبح صبح اس کے، ہم نے چھوڑنا کہاں ہے، پھر ہمارا تو ماحول کچھ اور طرح کا ہے۔ لیکن وہ تو امام اعظم تھے، اور یہ مقام جب ملتا ہے تو ایسے تو نہیں ملا کرتا، کچھ اندر صفات بھی ہوا کرتی ہیں، کچھ خاصیتیں بھی ہوا کرتی ہیں۔ وہ ایک مرتبہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، لاڈلے پیغمبر تھے نا اللہ کے، کلیم بھی ہیں، ہم کلام بھی ہوتی ہیں، بات بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ واحد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی انبیاء علیہ السلام سے کلام نہیں فرمایا دنیا میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو محبوب ہی ہے نا، ان کی تو بات ہی اور ہے، وہ تو معراج کی شب جب گئے تو ان کو کلام کے لیے اوپر ہی شرف بخشا تھا۔ تو بہر طور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے حال میں، تو کہنے لگے اے میرے پروردگار، مجھے غصہ بڑا آتا ہے، میرے اندر بڑا جلال پایا جاتا ہے، جلال زیادہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام میں، تو جلال زیادہ ہے میرے اندر، اور آپ نے مجھے نبوت کیسے عطا کر دی؟ سوال کر دیا، میرے اندر تو جلال ہے، غصہ ہے، غصہ تو پتہ ہے نا آپ کو، وہ بیچارے کبتی کو مکہ مارا تھا نا، وہ ایک ہی مکہ برداشت نہ کر سکا، وہیں پہ لمبا ہو گیا تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو مدین جانا پڑا تھا 10 سال کے لیے۔ تو بہر طور عرض کرتے ہیں اللہ میرے اندر تو غصے کی صفت ہے، اللہ نے فرمایا میرے کلیم غصہ تو ہے لیکن دوسری صفت بھی ہے، تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ ایک مرتبہ جب تو بکریاں چرا رہا تھا شعیب علیہ السلام کی مدین میں، اور ایک بکری تیرے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، دوڑ جاتی تھی، بھاگ جاتی تھی، کبھی ٹیلے پہ چڑھ گئی اور کبھی درخت کے اوپر اور کبھی کسی کھائی میں اتر گئی، اور تم پیچھے دوڑ رہے تھے اس کے، وہ آگے تم پیچھے۔ یہ بکریوں کی عادت ہوتی ہے، چرواہے جانتے ہیں، بکری جب ایک بار ہاتھ سے بھاگ جائے نا پھر بڑی مشکل سے ہاتھ آتی ہے، وہ اونچی جگہ پہ چڑھ جائے گی، بڑی ایسی نازک جگہوں پہ چڑھ جاتی ہیں، پہاڑیوں میں ایسی جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے انسان ڈر جاتا ہے کہ ابھی گرے گی ابھی گرے گی، لیکن وہ گرتی کہاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ بکری کے پیچھے تو دوڑتا رہا پکڑنے کے لیے، کبھی پہاڑی پر اور کبھی گہرائی میں اور کبھی میدان میں، اور پکڑنے کی بڑی کوشش کی، جب تم خوب تھک گئے اور بکری بھی تھک گئی تو تھکنے کے بعد بکری رک گئی، تم نے پکڑ لیا۔ اب اس وقت تیرے جلال کا امتحان تھا، تیرے غصے کا امتحان تھا کہ اتنا تھکایا تھا آپ کو، اب کوئی اور ہوتا تو فوراً گلے پر چھری پھیر دیتا، لیکن اے موسیٰ اس وقت تو نے بکری کو پکڑ کر لٹا دیا اور اس کی ٹانگیں دبانے لگا تو، اور کہنے لگا اے بکری اپنے آپ کو بھی تھکا دیا مجھے بھی تھکا دیا۔ تو جہاں جلال پایا جاتا ہے وہاں جمال بھی تیرے اندر موجود ہے۔ تو بہر طور میں عرض کر رہا تھا، پچھلی بات بھی یاد رکھا کریں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مقام ایسے نہیں ملا کرتا،
تو اب وہ ساری رات گھر میں عبادت کرتی ہے، دن کو سارا تدریس تعلیم میں گزرتا ہے، رات کو عبادت کا وقت ہوتا ہے، لیکن پڑوس میں شور شرابہ پوری رات، وہ شراب پی کر کبھی اشعار کہہ رہا ہے تو کبھی گانا گا رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی ایک حرف تک نہیں کہا۔ ایک رات امام اعظم مصلی پہ آئے عشاء کے بعد، گھر میں پڑوس میں خاموشی تھی، سکون تھا، نہ کوئی شعر پڑھ رہا ہے نہ کوئی گانا گا رہا ہے، بالکل سناٹا، خاموشی۔ امام سب پریشان ہو گئے کہ نہ معلوم کیا ہوا، وہ جوان کہاں گیا آج اس کی آواز نہیں آ رہی، کہیں تکلیف میں نہ ہو، کہیں پریشان نہ ہو، کہیں بیمار نہ ہو گیا ہو۔ پریشان ہو گئے امام اعظم، رات بھر عبادت تو کی لیکن صبح سویرے دروازے پہ پہنچ گئے۔ پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ جواب دیا، نعمان۔ امام صاحب آپ تشریف لائے ہیں، خیریت تو ہے؟ فرمایا ہاں تمہاری خیریت پوچھنے آیا ہوں۔ وہ تمہارا بندہ کہاں گیا؟ روزانہ رات کو شور شرابہ کرنے والا، گزشتہ رات خاموشی رہی ہے، خیر تو ہے، بیمار تو نہیں؟ انہوں نے کہا امام صاحب ہم بھی بڑے تنگ تھے اس سے، اس کی حرکتوں سے، رات بھر اس کے جاگنے اور شور کرنے سے ہم بھی تنگ تھے، گھر والے بھی، لیکن امام صاحب آپ بھی اب سکون سے رہیں گے، ہم بھی سکون سے رہیں گے۔ فرمایا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا کسی نے رپورٹ درج کرا دی ہے، اسے پولیس اٹھا کر لے گئی، اب وہ جیل میں ہے۔ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج کل کی نہیں۔ آج کل کی ہوتی تو آپ کے پوچھنے سے پہلے وہ قید سے، جیل سے آ گیا ہوتا۔ یہاں پر تو سزا اتنی سی ہوتی ہے، بس کچھ لو اور کچھ دو اور بس جاؤ۔ تو وہاں پر تو پورا نظام ہوتا تھا، وہ تو پوری اصلاح کر کے شرابی کو نمازی بنا کر بھیجا کرتے تھے۔ جب لے جاتے تھے کسی مجرم کو تو وہاں سے صوفی بنا کر نکالا کرتے تھے، پوری تربیت ہوتی تھی، اصلاح ہوا کرتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بس حضرت وہ چلا گیا، اتنی جلدی واپس نہیں آئے گا۔ امام صاحب پریشان ہو گئے۔ صبح ہوئی، امام صاحب سیدھا پہنچے اس وقت جو اس علاقے کا جو بڑا آدمی تھا، یعنی جیسے ہمارا ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، ضلع کے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں، تو جو اس شہر کا والی تھا یا میئر تھا یا جو بھی تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے دیکھا امام صاحب کو آتے ہوئے، دوڑ کر آگے بڑھا، استقبال کیا، حضرت آپ تشریف لائے، مجھے حکم دیا ہوتا میں حاضر ہو جاتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ امام صاحب معمولی شخصیت تو نہیں ہے، یہ تو وقت کے بادشاہ کی پرواہ نہیں کرتے، کبھی اس کے دروازے پہ نہیں گئے، میرے پاس کیسے آ گئے؟ چنانچہ اس نے بٹھایا، حضرت کیسے آنا ہوا؟ فرمایا ایک چھوٹی سی بات ہے کہ میرا ایک پڑوسی ہے، موچی ہے، اور اسے شاید رات گرفتار کیا گیا ہے، کیا اس کو پکڑ کر لے آئے، جیل میں بند کر دیا گیا، میں اس سلسلے میں آیا ہوں، کیا اسے میری ضمانت پر رہا کیا جا سکتا ہے؟ امام اعظم فرما رہے ہیں میری ضمانت پر۔ اس نے کہا حضرت پتہ ہے کیوں پکڑا گیا اسے؟ وہ کہ معمولی بات نہیں، وہ تو شرابی ہے، شراب پیتا ہے، اس کو تو کوڑے لگیں گے، 80 کوڑے بھی لگیں گے، سزا بھی ملے گی۔ امام نے فرمایا کہ بھئی شراب پیتے ہوئے تو نہیں پکڑانا، سنا ہے آپ نے کہ شراب پیتا ہے، کوڑے کیسے لگیں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پیتا بھی ہے، آپ نے جیل میں ڈال دیا تو میں ضمانت دیتا ہوں، اگر مجھ پہ اعتماد ہے تو میری ضمانت پر چھوڑ دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت، بس آپ چلیں، ہم اس کو بھیج دیتے ہیں گھر۔ امام صاحب نے فرمایا ایسے نہیں، میں چاہتا ہوں جب میری ضمانت پہ چھوڑا جائے تو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں اسے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ اس کو لایا جائے، پیش کیا جائے۔ اس کو لایا گیا، جب اس نے امام صاحب کو بیٹھے دیکھا تو وہ کانپنے لگا کہ پہلے تو پکڑوایا گیا مجھے، اب تو امام صاحب آئے بیٹھے ہیں، اب تو میری خیر نہیں، امام صاحب تو کہیں گے اس کا سر اتار دو تو میرا سر بھی اتار دیں گے۔ امام صاحب آئے ہیں، ایسے تو نہیں آئے، یقیناً میرے خلاف آئے اور مجھے بلایا گیا۔ لیکن جو ہی وہاں پہنچا تو اس شہر کے اس آفیسر نے، اس میئر نے، اس والی نے، گورنر جو بھی تھا، اس نے کہا کہ تیری ضمانت دی ہے امام صاحب نے، لہذا تم گھر جا سکتے ہو۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو۔ روانہ ہوئے، پہنچے محلے میں، سارا راستہ خاموش، امام صاحب نے نصیحت بھی کوئی نہیں فرمائی، کوئی اصلاح کی بات بھی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کہا، خاموشی سے چلتے ہوئے آئے۔ جب وہ اپنے مکان میں داخل ہو گیا، امام صاحب بھی اپنے گھر تشریف لے گئے۔ دن گزر گیا، رات ہوئی، امام صاحب نے دیکھا کہ آج تو پھر آ گیا ہے خیر سے، آج تو پھر شعر و شاعری ہوگی اور گانے بجانے ہوں گے، بہت کچھ ہوگا، سننے کو ملے گا، لیکن رات کو پھر خاموشی، سناٹا۔
امام صاحب نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا، بیچارے کو بخار ہو گیا، بیمار ہو گیا، یا پھر پولیس لے گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ صبح ہوئی تو امام صاحب پھر دروازے پہ آ گئے۔ جب دروازے پر دستک دی، گھر والوں نے دروازہ کھولا، صبح سویرے کا وقت ہے، ابھی نمازیں صبح کی نہیں ہوئی، اندھیرے منہ امام صاحب پہنچ گئے تھے دروازے پر۔ لوگ کبھی جاگا کرتے تھے، ہر گھر میں تلاوت کی آواز ہر گھر سے آیا کرتی تھی۔ تو دروازہ کھولا گھر والوں نے، انہوں نے کہا امام صاحب کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ کل تو وہ رہا ہو کر آ گیا ہے، میں نے آواز رات کو پھر نہیں سنی، خاموشی ہے، وجہ کیا ہے؟ تکلیف میں تو نہیں ہے وہ؟ گھر والوں نے کہا حضرت آپ سننا پسند کریں گے یا دیکھنا پسند کریں گے؟ امام صاحب نے فرمایا بھئی دکھا دو، کیا دکھانا ہے؟ انہوں نے دروازہ کھول دیا کہ سامنے دیکھو۔ جب دیکھا تو مصلی پہ ہے، سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رات اس نے مصلی پہ گزاری ہے، گانا وانا گیا اس سے۔ جب اس نے سلام پھیرا، امام صاحب دروازے پہ کھڑے تھے، باہر آ گیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ بھئی کیا ہوا؟ رات تمہارے اشعار کی آواز نہیں سنی، رات تمہارے گانے کی آواز نہیں سنی، خاموشی تھی، میں پوچھنے آیا ہوں۔ وہ جواب میں کہنے لگا امام صاحب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، میں کیوں گانا گایا کرتا تھا، میں کیوں شرابی بنا تھا، میں نے شراب پینا کیوں شروع کر دی تھی، میں نشے کا عادی کیسے بنا تھا، میں یہ شعر و شاعری کیوں کیا کرتا تھا، اسباب کیا تھے؟ میں ایک معمولی کام کرنے والا تھا، موچی تھا میں، لوگ مجھے نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے، لوگ مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، ہر بندہ مجھے حقیر سمجھتا تھا، قابل نفرت سمجھتا تھا، اور میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ محبت کرنے والا کوئی نہیں، مجھے معاشرے میں مقام دینے والا کوئی نہیں، حتیٰ کہ میں یہ سمجھا کہ شاید لوگ مجھے انسان تک نہیں سمجھتے۔ مجبور ہو کر میں اپنی کمتری کو دیکھ کر، احساس کمتری کا شکار ہو کر میں نے نشہ کرنا بھی شروع کر دیا تھا، میں نے گانا بھی شروع کر دیا تھا، میں نے شعر و شاعری بھی شروع کر دی، میں رات کو خود بھی جاگتا رہا، دوسروں کو میں نے پریشان کیا۔ امام صاحب کل تشریف لا کر جب آپ آئے اور میری ضمانت دے کر مجھے رہا کرایا، اب میں اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرتا ہوں، اب میں سمجھتا ہوں کہ میں معمولی انسان نہیں، میں وہ انسان ہوں کہ جس کی ضمانت وقت کا امام دیتا ہے۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی یہ جو بات اس کے لیے نشے کا باعث بنی، دین سے دوری کا باعث بنی تھی، وہ لوگوں کے رویے ہی تو تھے اور کیا تھا، لیکن جب اس کو محبتیں ملیں تو وہ کس راستے پر آ گیا۔ تو آج ہم نے لوگوں کو کتنا دور کر رکھا ہے، اور ہمارے رویوں کی وجہ سے، ہمارے اخلاق کی وجہ سے آج لوگ صرف یہ نہیں کہ ہم سے دور ہیں بلکہ دین سے بھی دور ہیں۔ آج ہماری وجہ سے لوگ مساجد سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے اندر فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں تو کوئی چیز ہوں، باقی کوئی کچھ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس چند کتابیں کسی نے پڑھ لی، وہ سمجھتا ہے میں تو علامہ ہوں، باقی سارے جاہل ہیں اور کسی کو کچھ نہیں آتا۔ جس کے بعد 2-4 پیسے ہیں وہ سمجھتا ہے میں امیر مالدار ہوں، اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کسی غریب کے پاس سے گزرتا ہے تو کپڑے سمیٹ کر گزرتا ہے تاکہ میرا کپڑا، میرا لباس غریب کے لباس سے بھی ٹچ نہ ہو جائے۔ تو اس سے کیا محبتیں پیدا ہوگی؟ اس سے دوریاں پیدا ہوگی، اس سے منافرت بڑھے گی، اس سے نفرتیں پیدا ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یاد رکھو تم سب کہ ہم نے جو تفریق کی ہے قبائل اور قوموں کی، یہ تعارف کے لیے ہے، فخر کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں جو معیار ہے کسی کی ترقی کے لیے یا کسی کے مقام اور مرتبے کے لیے، وہ معیار تقویٰ ہے، وہ اچھے اور نیک اعمال ہیں۔ جس کے اعمال اچھے، جس کے اندر تقویٰ پایا گیا، وہ بلندیاں اور مرتبے مقام حاصل کرے گا، چاہے اس کا تعلق کسی خاندان سے ہو، چاہے وہ غلامی سے اٹھ کر آیا ہو، چاہے وہ معمولی سے خاندان سے اس کا تعلق ہو، لیکن تقویٰ اگر پایا گیا تو اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک صحابی تھے، شاید ان کا نام ظاہر آتا ہے غالباً، وہ دیہات میں رہتے تھے اور تھے غلام، کسی کے غلام تھے۔ وہ سبزیاں کاشت کیا کرتے تھے اپنے آقا کی زمین میں، اور پھر وہ سبزی وغیرہ کبھی کبھی بیچنے مدینہ منورہ بازار میں آیا کرتے تھے۔ تھے غلام، آزاد نہیں تھے، اچھا خاندان نہیں تھا ان کا، نہ کوئی قومیت تھی، نہ بڑا قبیلہ تھا وہاں پر، غریب سے آدمی تھے، رنگت بھی کالی تھی۔
تو کبھی کبھار وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کچھ ہدیہ لے کر آتے تھے، کوئی سبزی وغیرہ۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے۔ جب آپ بازار تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہی جوان، وہی حبشی غلام وہ کھڑا ہوا ہے، سبزی بیچ رہا ہے۔ تو آپ آہستہ سے پیچھے کی طرف سے آئے اور اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یہ کبھی محبت میں ایسا ہمارے ہاں بھی ہوا کرتا تھا، لیکن اب شاید یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی، محبتیں ہیں ہی نہیں۔ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کو یاد ہوگا، بڑے بھی ایسے کیا کرتے تھے، خاموشی سے آ کر ہاتھ رکھ دیتے، ہاں بھی پہچانوں میں کون ہوں۔ لیکن یہ محبت ہوا کرتی تھی، محبت کا اظہار مختلف انداز سے ہوتا تھا، لیکن آج کل یہ محبت نہیں رہی، ہم نے نفرتوں کو پروان چڑھایا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے پیچھے سے آئے اور اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ خوش قسمت تھے وہ جن کی آنکھوں پر اللہ کے محبوب کے ہاتھ آیا کرتے تھے۔ ہاتھ مبارک رکھے اور آواز لگائی آپ نے کہ غلام کون خریدے گا، بیچنا چاہتا ہوں، غلام کون خریدے گا۔ اس نے بھی خوشبو سے محسوس کر لیا کہ کون آیا ہے، خوشبو کہاں چھپتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہو گیا، اپنی کمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگا دیا۔ جب آپ نے فرمایا نا کہ غلام کون خریدے گا تو وہ عرض کرتا ہے کہ میری کوئی قیمت نہیں ہے، مجھے آپ بیچنا چاہیں تو بیچ دیں، میری قیمت کیا لگے گی، میری تو کوئی قیمت نہیں، بے قیمت ہوں میں تو۔ اللہ کے محبوب نے ہاتھ مبارک ہٹا دیے اور فرمایا کہ ہاں لوگوں میں شاید تیری قیمت نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں تیری بڑی قیمت ہے۔ تو اللہ کے ہاں قیمت مال و دولت کی وجہ سے نہیں لگتی، اللہ کے ہاں قیمت قوم اور قبیلے کی وجہ سے نہیں لگتی، اللہ کے ہاں قیمت زبان اور نسل اور وطن اور رنگ کی وجہ سے نہیں لگتی، اللہ کے ہاں قیمت تقوی کی وجہ سے لگتی ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں، خوف خدا پیدا کریں اور اعمال صالح کریں، تاکہ ہماری بھی قیمت اللہ کے ہاں لگ